ایمان کے کتنے ارکان ہیں پتہ ہے آپ کو؟ ایمان کے 6 ارکان ہیں. جزاک اللہ خیر. ایمان کے کتنے ارکان ہیں؟ ارکان مطلب کھمبے. یہ جیسے شامیانے دیکھ رہے ہیں نا آپ، شامیانے 1 2 3 4 5 6 7 10 12 15 20 کھمبے لگے ہوئے ہیں. میری ماں بہنوں تم بھی غور سے سنو میری باتیں، بہت اہم بنیادی باتیں ہیں یہ. ان کھمبوں کے اوپر یہ شامیانہ کھڑا ہوا ہے، یہ ٹینٹ کھڑا ہوا ہے. اسی کو ستون کہتے ہیں، کھمبا کہتے ہیں، ارکان کہتے ہیں، اسی کو رکن کہتے ہیں. ایمان کے 6 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا. اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہے. اللہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ کوئی آپ سے پوچھ سکتا ہے اللہ کہاں ہے؟ جس اللہ کی تم عبادت کرتے ہو وہ کہاں ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے اللہ کہاں ہے اس میں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دلیل ہے اس بات کی. مبارکباد ہے علماء کرام کے لیے، مبارکباد ہو علماء کرام. الحمدللہ الحمدللہ. یہ بستی اہل الحدیث کی، یہ سامعین اہل الحدیث، بچوں کو پتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اس کا مالک کدھر ہے، اس کا پروردگار کہاں ہے. کہاں ہے اللہ؟ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر. دلیل رب کا قرآن. اللہ خود کہتا ہے الرحمن علی العرش استوى. وہ اللہ 7 آسمانوں کے اوپر عرش پر ہے. کیسے ہے، کہاں وہ ہم کو، کیسے ہے، کس حالت میں، وہ ہم کو نہیں معلوم. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ اللہ جس نے یہ زمین بنائی، آسمان بنایا، چاند بنائے، سورج بنائے، چاند بنائے، سورج بنائے، پانی، ندی، نالے، ہوا، آگ، پانی، سردی، گرمی، رات، دن، ستارے، سب کچھ ہم کو، آپ کو. من عرف نفسہ عرف اللہ. جس نے خود کو پہچان لیا اس نے اللہ کو جان لیا. اللہ نے آپ کو آنکھیں دی، اللہ نے زبان دی، اللہ نے ناک دی، اللہ نے کان دیے. آپ نے اللہ کو کیسے پہچانا؟ اسی سے پہچانا کہ یہ کائنات، یہ سنسار، یہ سب کچھ آٹومیٹک نہیں ہوئے، خود بخود نہیں ہوئے، بلکہ ایک چارپائی، ایک قلم خود بخود نہیں بن سکتا. ایک چارپائی خود بخود، یہ کرسی کو جس پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے ہیں، جس فرش پر آپ بیٹھے ہیں، جن چٹائیوں پر خود بخود نہیں بنتی، آٹومیٹک نہیں بنتی. تو اتنا بڑا مارٹ کیسے خود بخود بن جائے گا؟ پاگل ہے کوئی اگر یہ کہے خود بخود آٹومیٹک بن گیا. بنانے والا ہے. وہ بنانے والا کون ہے؟ وہی اللہ ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر ہے. اپنے اللہ کو آپ پہچانتے ہیں، پہچان لیں اپنے اللہ کو. یہ ہے اللہ. قل هو اللہ احد. اے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک، اللہ الصمد. ہم جس اللہ کی عبادت کرتے ہیں وہ کون ہے؟ بے نیاز ہے، اسے نہ نیند آتی ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. ہمارا اللہ، ہمارا معبود، ہمارا پالنہار، ہمیں روزی دینے والا، مارنے والا، جلانے والا، اس کائنات کو بنانے والا، ذرے ذرے کا مالک، تلے تنا. بھوک نہیں لگتی اسے، نیند نہیں لگتی. نیند تو نیند ہے، اسے جھپکی تک نہیں آتی، اسے اونگ تک نہیں آتی. اسے مومن کہا جاتا ہے جو اس کی عبادت کرتا ہے، جو ایسی ذات کو مانتا ہے. لم یلد ولم یولد. ہمارا اللہ پیدا نہیں ہوتا، اس کا کوئی جنم بھوم نہیں ہوتی، اس کی کوئی جنم بھومی. بولو زور سے بولو. پیدا ہونے والے اللہ نہیں ہوتے. پیدا ہونے والے اللہ. ہاں، تمہاری ہماری سمجھ میں اچھی طرح سے آ رہی ہے یہ بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ سمجھ لو کہ انشاءاللہ تم ہی جنت کے انشاءاللہ حقدار ہو انشاءاللہ تعالی. ایسے بھی کچھ سر پھیرے ہیں جب پتہ ہی نہیں ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ پیدا ہوتا ہے. لم یلد ولم یولد. مسلمانوں کا اللہ سب برابر نہیں ہے کہ تم بٹھا کے پوجو وہ بھی، کھڑا کر کے پوجو وہ بھی، سب ایک ہے. ہمارا اللہ 7 آسمانوں کے اوپر. مسلمانوں یہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ بات، تاکہ لوگوں کو سمجھاؤ پیدا نہیں ہوا ہمارا اللہ. ہم اپنے اللہ کو بناتے نہیں ہیں، کالے پیلے رنگوں سے رنگتے نہیں ہیں اپنے اللہ کو. بنا کے کسی کی زبان باہر، کسی کی زبان اندر، کسی کی آنکھ، کسی کی کچھ، کسی کا کچھ، اپنے منمانی جیسے جہاں بنایا پوجا، پیٹ بھر گیا، اٹھا کے اڑم گڑم چھوڑا دریا میں ڈال دیا. یہ اللہ نہیں ہوتا.
ہمارا اللہ وہ ہے لم یلد ولم یولد، جو نہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس جنم لیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا ہے، نہ اس کے پتی ہے، نہ کوئی پتنی ہے، نہ اس کے بیٹا ہے، نہ کوئی بیٹی ہے. لم یلد ولم یولد ہے، ولم یکن لہ کفوا احد. اللہ وہ ہے جس کا کوئی ہمسر نہیں، جس کا کوئی برابری نہیں. کوئی بھی اس کا برابر، پوری دنیا کو اس کے برابر ہو سکتی؟ اللہ اکبر. ایک دفعہ حضرت احمد دنیا، اللہ تو اللہ ہے، اللہ کا کلمہ، اللہ کا کلمہ جو ہے نا، لا الہ الا اللہ، جسے آپ بچوں کو ہم کو پڑھتے سناتے آپ سنتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کہا کہ اللہ کوئی ایسا کلمہ بتا دے، کوئی ایسی بات بتا دے، اپنی کوئی ایسی چیز سکھا دے مجھے کہ میں اس سے تجھے یاد کرتا رہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ لا الہ الا اللہ کہا کرو. کیا کہا کرو؟ اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ کہا کرو. تو حضرت موسیٰ کو تھوڑا سا یہ چھوٹی بات لگی. حضرت موسیٰ نے اس کو بہت معمولی سمجھا اور کہا اللہ یہ کلمہ تو سارے تیرے بندے کہتے ہیں، کوئی خاص، جیسے آپ کسی اپنے دوست سے ملو جو آفیسر بن گیا ہو، آئی پی ایس آفیسر ہو، ڈی ایس پی بن گیا ہو، کمشنر بن گیا ہو، یا پرائم منسٹر بن گیا ہو، یا کوئی منسٹر بن گیا ہو، تو آپ جب اس سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ صاحب یار کوئی ایسا خاص نمبر دے پرائیویٹ جسے تجھے لگاؤں موبائل تو جھٹ سے تو ہی اٹھائے، تیسرا بیچ میں بولو نہ آئے. ہے کہ نہیں؟ خاص نمبر دو، اپنا عام نمبر دو، سارے کے سارے تمہیں کرتے ہی رہتے. ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام نے کہا کوئی خاص تاکہ تیرے سے ڈائریکٹ بات ہو سکے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کیا کہا معلوم؟ کہا موسیٰ تم اس لا الہ الا اللہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ میری ذات کی قسم ہے اگر آسمان و زمین اور پوری دنیا، پوری کائنات اللہ کے سوا، اللہ کو الگ کر کے ان سب کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو اور صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کو ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھ دو، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا ترازو سب کے اوپر بھاری ہو جائے گا. یہ وہ کلمہ ہے، معمولی کلمہ نہیں ہے. تو اللہ جب اس کا کلمہ اتنا بھاری ہے تو اللہ کتنا عظیم ہے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے. کائنات میں اس سے بڑا کوئی، ہم اس اللہ کی پرستش اور عبادت کرتے ہیں جس کا کوئی شریک نہیں، جس کا کوئی ساجی نہیں، اس کا کوئی پارٹنر نہیں. تو عزیزان گرامی، آپ کا جو ایمان ہے، آپ کا جو عقیدہ ہے، جو ایمان، جس کو کہتے ہیں ایمان باللہ، میں نے کہا نا 6 ارکان ہیں. نمبر 1 اللہ پر ایمان لانا، اور اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ہمارا اللہ وہ ہے. نمبر 2 اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا. اللہ کے فرشتے ہیں اور فرشتے کئی طرح کے ہیں. اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث مبارک آپ سب کے لیے بطور بشارت، خوشخبری میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، جب بھی کوئی قوم اللہ کے گھروں میں، کسی گھر میں، کسی جگہ میں جمع ہوتی ہے اور وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بیان کرتے ہیں، اللہ کی دین کو سیکھتے ہیں، حفتہم الملائکہ، فرشتے انہیں اپنے پروں میں لے لیتے ہیں. یہ ادھر بھی، دائیں بائیں، آگے پیچھے، یہ جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اس وقت فرشتوں نے اپنے پروں کے درمیان آپ کو گھیرے ہوا ہے. وغشیتہم الرحمہ، غشیتہم الرحمہ، اور رحمت انہیں ڈھانپ لیتی. ونزلت علیہم السکینہ، اور اللہ کا سکون ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، اللہ کی برکت نازل ہوتی ہے ان کے اوپر. اور جب مجلس کا اختتام ہوتا ہے، مجلس ختم ہوتی ہے، تو فرشتے کہتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ انہیں حکم دیتا، پکارنے والا کہتا ہے اے لوگو اپنے گھروں کی طرف پلٹ جاؤ،
اللہ نے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ سمجھ میں بھائی بات؟ ہم گنہگار ہیں، سراپا گنہگار ہیں عزیزو۔ ہم کون؟ ہم سے غلطیاں ہی غلطیاں ہوتی ہیں، خطائیں ہی خطائیں ہوتی ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ ان گناہوں کی معافی کے لیے اس طرح کی مجلسیں ایک طرح کی دھوبی گھاٹ ہیں، جیسے دھوبی کپڑوں کو اٹھا کر کے گھاٹ پہ لے جا کے پٹک پٹک کر کپڑے دھوتا ہے، اس طرح کی جو مجلسیں یہاں گناہ صاف ہوتے ہیں، پاک ہوتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اوپر ایمان لانا کہ اللہ کے فرشتے ہیں، آپ کے کندھے پر بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین ہیں۔ کرامن کاتبین یہ دو فرشتے جو بیٹھ کر آپ کے تمام اعمال کو لکھتے ہیں، چھوٹے سے چھوٹے اعمال، بڑے سے بڑے اعمال۔ وما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد، یہ عقیدہ ہونا چاہیے ہر کلمہ پڑھنے والے کا۔ آپ مسلمان ہیں تو آپ کا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ فرشتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہمارے چھوٹے بڑے تمام اعمال کو تحریر کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے اسے بھی نوٹ کیا جاتا ہے، تحریر کی جاتی ہے۔ قبر کے اندر جب آپ جاؤ گے، فرشتے آتے ہیں، وہاں بھی منکر نکیر، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہاں، وہ آئیں گے، وہ سوال کریں گے آپ سے۔ فرشتے ہیں، فرشتوں کے بہت سارے کام ہیں۔ حضرت سیدنا 4 فرشتے بڑے مشہور ہیں۔ کون کون؟ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام اور حضرت عزرائیل علیہ السلام۔ 4 فرشتے بڑے ہیں، اور ان چاروں میں بھی سب سے بڑے سیدنا جبریل علیہ السلام۔ ان کے اوپر بھی ایمان لانا، وشواس کرنا، یقین کرنا۔ اور نمبر 3، تمام اللہ کی نازل کی ہوئی کتابوں پر ایمان لانا۔ کتنی کتابیں اللہ نے؟ بہت ساری نازل کی۔ دیکھیں 4 کتابیں بڑی مشہور ہیں، توریت ختم، زبور ختم، انجیل اس میں بھی ملاوٹ ختم۔ آخری کتاب جو سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی، اس کا نام کیا ہے؟ قرآن کریم، قرآن مجید۔ اس کے اوپر ایمان لانا، ایمان سب کے اوپر لانا، لیکن عمل قرآن کریم کی باتوں کے اوپر کرنا۔ اور نمبر 4، تمام رسولوں کے اوپر ایمان لانا۔ جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، پیغمبر بھیجے ہیں بندوں کی ہدایت کے لیے، آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان سب کے اوپر ایمان لانا، وشواس کرنا، یقین کرنا کہ یہ آئے، اللہ کا پیغام انہوں نے پہنچایا۔ ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں، جن کے بعد اگر کوئی شخص اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، رسول کہتا ہے، تو وہ شیطان ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ نبی ہو سکتا نہیں۔ اور نمبر 5، یوم آخرت پر ایمان لانا، کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، یہ زمین مٹ جائے گی، یہ پہاڑ، یہ سب ہم سب ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائے گی پوری دنیا۔ اسے قیامت کہتے ہیں، یوم القیامہ، قیامت کا دن پہ ایمان لانا۔ اور نمبر 6، تقدیر کے بھلے اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا۔ یاد رکھو، کتنی بھی محنت کر لو، کتنی بھی مزدوری کر لو، لیکن جتنا بھی لکھا ہے اتنا اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں دے گا۔ لیکن اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ آپ چادر اوڑھ کر کے جا کے گھر پہ سو لیں، تقدیر میں لکھا آئے گا، نہیں۔ تقدیر میں یہ بھی لکھا ہے، آپ کے محنت کرو گے، یہ کرو گے تو تمہیں یہ چیز ملے گی۔ میں بول رہا ہوں، میری تقدیر میں یہ لکھا ہے، یہ نہیں کہ میں بیٹھ جاؤں چپ چاپ منہ بنا کر کے کہ چلو سب لوگ سمجھ جاؤ، ساری باتیں میری سمجھ جاؤ گے، چپ چاپ ہو جاؤں میں تو سمجھ جاؤ گے۔ اما جب بولیں گے نہیں تو آپ سمجھیں گے کیسے؟ یہ بھی لکھا ہے کہ میں بولوں گا، اس مائک کے ذریعے آپ کے تک آواز پہنچے گی تو آپ سمجھ جاؤ گے، نہیں، یہ بھی تقدیر میں لکھا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور پکڑا گیا، چور پکڑ کے لایا گیا تو حضرت عمر بن خطاب نے کہا اس کا ہاتھ کاٹو، کیونکہ اسلام میں چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹو۔ چور کی سزا کیا ہے؟ ہاتھ کاٹنا۔ سعودی عرب میں بھی چور کی سزا یہ ہے کہ ہاتھ کاٹ دو، لیکن الحمدللہ وہاں کوئی ہتھ کٹا نہیں ملے گا آپ کو، قانون ہے، ہاں، چوری نہیں ہوتی، دکانیں کھلی رہتی ہیں، لوگ جاتے ہیں آتے ہیں، نماز کھلی رہتی ہے، چوری نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ڈر ہے کہ پکڑے جائیں گے تو ہاتھ کاٹے جائیں گے۔
تو سعودی عرب میں قانون ہیں لیکن کوئی ہتھکٹا نظر نہیں آ رہا، اور اگر وہی قانون بدقسمتی سے بھارت میں ہو جائے تو یہاں کوئی ہاتھ والا نظر نہیں آئے گا، ہے کہ نہیں؟ جدھر دیکھو وہی ہتھکٹے، اور سب سے پہلے منسٹر لوگ ہتھکٹے نظر آئیں گے، کونسلر، منسٹر، یہی سب بڑے بڑے صاحب گھوٹالے ہیں، اللہ ہی خیر کرے بہرحال، ہے کہ نہیں؟ ہتھکٹے تو یہ ہے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں چور لایا گیا، حضرت عمر بن خطاب نے کسی ہاتھ کاٹو، اب اس کو سنو دلیل کیا دیتا ہے، ایک سے ایک فلسفی ہر زمانے میں ہوتے ہیں نا۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے رہے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ تقدیر میں ہمارے لکھا تھا تو میں نے چوری کر لی؟ میری تقدیر بھی، آپ تقدیر پر ایمان نہیں لاتے؟ کہنے لگے لاتا ہوں ایمان۔ تو کہا جب تقدیر کے بھلے برے پر، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے تو آپ ہمارے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ کیونکہ میری تقدیر میں چوری کرنا لکھا تھا، اگر میں چوری نہ کرتا تو اللہ جھوٹا ہوتا، تو میں نے چوری کر لی، تو میری تقدیر میں لکھا تھا تو میں نے چوری کر لی، تو پھر آپ میرے ہاتھ کاٹنے کا حکم کیوں دے رہے ہیں؟ اللہ اکبر۔ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی جب یہ دلیل سنی تو مسکرائے، اور آپ نے فرمایا اچھا واقعی صحیح میں تیری تقدیر میں لکھا تھا چوری کرنا، تو نے چوری کر لی، تو تیری تقدیر میں یہ بھی لکھا تھا کہ تو چوری کرے گا تو تیرے ہاتھ کٹیں گے، اس لیے تیرے ہاتھ کاٹنے کا میں حکم دے رہا ہوں۔ تو تقدیر سے کبھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ بحث کرنے لگتے ہیں تقدیر میں لکھا ہوا تھا، تقدیر میں، بھئی تقدیر میں جو لکھا ہوا تھا تمہیں کیسے معلوم کہ یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا؟ جا کے کسی کنویں کے اندر گر جاؤ، پتہ چلے گا تقدیر، بتاؤ میری تقدیر میں لکھا ہوا تھا، کہے گا کہ میری تقدیر میں لکھا تھا۔ ارے بھائی تقدیر میں کنویں میں گر۔ تو بہرحال عرض کرنے کا مطلب یہ 6 ارکان ایمان کے، تو ایمان اس چیز کا نام ہے کہ ان تمام سب چیزوں کے اوپر یقین کرنا، ایمان رکھنا۔ اللہ تبارک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، یہ تمام ایمان اللہ نے جو نازل کیا، فرشتے، قرآن، ان تمام احکام عبادات پر ایمان لانا، تقوی اختیار کرو، یا ایھا الذین آمنو اتقوا اللہ حق۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے یار جنت کے لیے تو ایمان لے آئے کافی ہے، یہ تقوی کیا ہے؟ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، جیسا کہ اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ تو یہ تقوی کیا ہے؟ یاد رکھو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جو سمجھنا ہے۔ لوگ بہت زیادہ اس کی وجہ سے گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ کہہ لیا، ہم مسلمان ہو گئے، دیٹس آل، بات ختم، جنت ہمارے باپ کی جاگیر ہو گئی، ہمارے مقدر میں لکھی، ہم نے بس ہم اس کے بعد جو بھی کرتے پھریں ہمارے لیے کافی ہے۔ نہ، ایمان لانے کے بعد تقوی اختیار کرنا۔ آپ کو تقوی کیا ہے؟ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہوتے ہیں بچنا، پرہیز کرنا۔ جس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بچنا، پرہیز کرنا، اور اسی سے متقی ہے پرہیزگار، پرہیز کرنے والا۔ آپ کو میں انتہائی آسانی کے ساتھ، سہل کے ساتھ اس تقوی کے مطلب کو سمجھا دوں، اللہ مجھے توفیق دے، اللہ آپ کو سمجھنے کی توفیق دے، تو انشاءاللہ تعالی نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ میں آپ کو آج بتاؤں گا انشاءاللہ، بیٹھو آرام سے انشاءاللہ تبارک۔ آپ بیمار، سپوز آپ صحت مند ہیں لیکن تھوڑی سی بیماری آئی، سردی ہوئی، زکام ہوا، موسم بدلا، آپ ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، ڈاکٹر نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے کہا، آپ نے کہا کہ صاحب مجھے زکام ہے، سردی ہے، مجھے دوا دے دیں۔ اس نے دوا دے دی، یہ گولیاں ہیں 4-5 دن کی، آپ یہ کھانا، یہ پینا، یہ کھانا، انشاءاللہ تمہاری بیماری دور ہو جائے گی۔ تم نے کہا ڈاکٹر صاحب کوئی پرہیز ہے؟ اب سنو، ڈاکٹر نے کہا ہاں، یہ دوا کھاؤ گے تو ٹھنڈا پانی نہیں پینا، آئس کریم نہیں کھانا، برف نہیں چھونا، کان کھلا نہیں رکھنا، ٹھنڈے پانی سے نہیں نہانا، یہ پرہیز ہے۔ اگر بخار ہے تو دال اور کھچڑی کھانا، گوشت نہیں کھانا،
مچھی نہیں کھانا، فلانا چیز نہیں کھانا، فلانی چیز نہیں کھانا، یہ پرہیز ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، دوا لے کے آئے، آپ نے دوائیں کھائیں، اور اب آپ کو سوچو یار یہ ڈاکٹر نے کیا منع کر دیا؟ آئس کریم والا آیا، ڈن 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 ڈنڈے بجاتے ہوئے، آئس کریم، دل میں آیا آئس کریم تو بہت اچھی ہے، آپ نے خریدا، آئس کریم کھا لیا، آپ نے ٹھنڈا پانی پیا، آپ نے برف کھا لیا، یا بچے کو کھلا دیا جو بیمار ہے اس کو کھلا دیا۔ اب آپ نے 3-4 دن گولیاں کھائیں، برف بھی کھایا، سب کچھ کھایا، گولیوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچا۔ اب پھر ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر صاحب آپ نے کیسی کیسی گولی دے دی، ہمیں تو ہمارا زکام ہی نہیں صحیح ہوا، ہمارے بچے کی طبیعت صحیح نہیں ہوئی۔ تو ڈاکٹر آپ سے پوچھ سکتا ہے کہ بھیا آپ نے کیسے کھائی گولیاں؟ اب آپ نے صحیح بتا دیا، ہم نے گولی بھی کھائی، ہم نے برف بھی کھایا، ہم نے یہ بھی کھایا۔ اس نے کہا پرہیز کیا تھا تم نے؟ آپ نے کہا نہیں میں پرہیز نہیں کر پایا، میں نے نہیں کیا پرہیز۔ کہا مردود آدمی، جب تو نے پرہیز ہی نہیں کیا تو اس گولی سے کیا فائدہ؟ گولی کوئی فائدہ تھوڑی کرے۔ ارے یہ گولی بھی کھاؤ، پرہیز بھی کرو، تب جا کر یہ تمہیں فائدہ پہنچائے گی۔ اگر گولی کھا لیے پرہیز نہیں کیے تو اس گولی کا کوئی فائدہ۔ اللہ اکبر، یہ ہے پرہیز کرنا۔ ہر جگہ یہ قانون ہے، یہی رب کا بھی قانون ہے، یہی اللہ کا قانون ہے۔ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، جنت میں چلے جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، خوشیاں آئیں گی، مسرتیں آئیں گی، خوش رہو گے، سماج میں کوئی تم کو بے عزت نہیں کرے گا، تم کو کوئی ذلیل نہیں کرے گا، دولت آئے گی، اللہ کی رحمت آئے گی۔ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو تم ہی حکومت کے سرداری کرو گے، تم ہی حکمران رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، تم ہی دولت مند رہو گے، تم ہی سب کے اوپر اونچے رہو گے۔ اللہ نے قرآن میں بتایا کہ نہیں بتایا؟ بے شک بتایا، لیکن آج ہماری حالت کیا ہے؟ اگر آپ سب سے پوچھوں میں کہ آپ سب ایمان والے ہو تو سب کہو گے ایمان والے ہیں۔ پورا بھارت ایمان والا اپنے آپ کو، تقریباً سارے کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو ایمان والے کہیں گے کہ ہم سب ایمان والے ہیں، ہم سب اللہ پہ بھی ایمان لاتے ہیں، ہم سب نماز پڑھتے ہیں، ہم سب روزہ رکھتے ہیں، ہم سب حج کرتے ہیں، ہم سب زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم سب اللہ اللہ کرتے ہیں، ہم سب قرآن پڑھتے ہیں، ہم سب قرآن کے حافظ ہیں، ہم سب عالم ہیں، ہم سب فلاں کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، ہم نے 1000 مسجدیں بنائی، 2 مسجدیں بنائی، سب بیان کریں گے۔ صحیح بات ہے، بالکل میں کہتا ہوں واقعی آپ نے نماز پڑھی، آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے روزے رکھے، آپ نے حج کیے، آپ نے زکوٰۃ کیے، آپ نے جو گولیاں تھیں سب استعمال کی جنت میں جانے کے لیے، ایمان کے لیے جو ضروری تھیں وہ سب آپ نے لے لی۔ لیکن اعلیٰ حضرت لوگ کیا آپ نے پرہیز بھی کیا؟ حاجی صاحب ہیں، حج کرنے گئے تھے تو 1% سود لیتے تھے، اور جب حج کر کے واپس آئے تو 2% سود لینے لگے۔ ہاں، پوچھنے والے نے کہا حاجی صاحب اللہ سے ڈرو، گئے تھے تو 1% سود، توبہ نہیں کری، واپس آئے تو ڈبل لینے لگے۔ کہ بیوقوف، حج کا خرچہ کیسے نکلے گا؟ ہاں، یہ حال ہے ہمارا، یہ حال ہے ہمارا۔ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سنو ذرا، پرہیز کی میں بات کر رہا ہوں۔ ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس گولی لے کر کھانا ضروری ہے، اور وہاں پرہیز ضروری ہے، بغیر پرہیز کے دوا تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ اسی طرح اللہ نے جو فرمایا ہے کہ ایمان لاؤ، ایمان لاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے، بلند رہو گے، یہ اللہ کا کلام سچا ہے۔ لیکن اس اللہ نے یہ بھی کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اس طرح سے ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ جیسا اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، پرہیزگار بنو جیسا پرہیز کرنے کا حق ہے، اس طرح سے حق تقاتہ، جیسا ڈرنے کا حق ہے۔ اور آپ ایمان لے آئے لیکن پرہیز ہے ہی نہیں۔ آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی عبادت و بندگی کے لائق نہیں۔ آپ نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، کہتے کہ نہیں کہتے؟ لیکن ہم میں کتنے مسلمان ہیں جو اپنے اس عہد اور پیمان پر قائم رہتے ہیں؟ 80% تقریباً نہیں تو 70% مسلمان یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، جانتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں، نماز کہتے ہیں، بڑے بڑے گھٹے امامے،
امامے تو جبریل دیکھ لیں تو شک میں آ جائیں بیچارے. ایسے جگے قبے اور امامے باندھتے ہیں، ہرے پٹکے، نیلے پٹکے، پیلے پٹکے، سفید پٹکے، کالے، کوئی رنگ نہیں باقی بچا ہے.